بعثت کے وقت شہاب باری اور شیطانوں کو سننے سے روک دیا گیا۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ ترجمہ: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو خاموش ہو کر تلاوت سنی، اور جب اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہیں ڈر سنانے لگے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 212 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: انہیں یعنی شیاطین کو تو اس کے سننے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ ترجمہ: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، راہ دکھاتا ہے ہدایت کی، پس ہم دل سے اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز شریک نہ بنائیں گے کسی کو اپنے رب کا، اور بے شک عرفہ و اعلیٰ ہے ہمارے رب کی شان۔ نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا۔ یہ راز بھی کھل گیا ہے کہ ہمارے نادان اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کہتے رہے، اور ہم نے تو یہ خیال کیا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں چند مرد پناہ لینے لگے جنات میں سے چند مردوں کی، پس انہوں نے بڑھا دیا جنوں کے غرور کو، اور ان انسانوں نے بھی یہی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو۔ اللہ کسی کو رسول بنا کر معبوس نہیں کرے گا۔ اور سنو، ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پائے گا، اپنے لیے کسی شہاب کو انتظار میں۔ امام احمد اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شیاطین آسمان پر چڑھ جایا کرتے تھے، وہ وحی کے کلمات سن لیتے تھے، وہ زمین پر آتے تو اس پر اضافہ کر کے بیان کرتے تھے، وہ اسی طرح رہے۔
حتیٰ کہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جنات کو سننے کے لیے ان کے مقامات پر بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے ابلیس سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا، یہ زمین پر رونما ہونے والا کوئی واقعہ اس کی وجہ ہے۔ اس نے شیاطین کو بکھیر دیا۔ انہوں نے پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بخدا یہی وہ واقعہ ہے، ان پر شہاب مارے جاتے ہیں۔ جب تم سے وستارہ مخفی ہو جاتا ہے، اس جان کو لے لیتا ہے، اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا، لیکن وہ اسے قتل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کا پہلو اور اس کی ایک سمت جلا دیتا ہے۔ ابن سعد، امام بہقی اور ابو نعیم نے ایک اور سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آسمان پر جنات کے ہر قبیلے کے لیے بیٹھنے کی جگہ مختص تھی۔ وہ اسے وہیں سن لیتے تھے، کہانوں کو اس کے متعلق بتا دیتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو جنات کو سننے سے روک دیا گیا۔ جب اہل عرب کو جنات نے خبر نہ دی تو انہوں نے کہا، آسمان والے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اونٹ والا ہر روز ایک اونٹ ذبح کرنے لگا، گائے کا مالک ہر روز ایک گائے ذبح کرنے لگا، بکریوں والا ہر روز ایک بکری ذبح کرنے لگا۔ ابلیس نے کہا، زمین میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، میرے پاس ہر طرف کی مٹی لے آؤ۔ وہ ہر سمت کی مٹی لے کر اس کے پاس آنے لگے۔ وہ مٹی کو سونگتا گیا۔ جب اس نے مکہ مکرمہ کی مٹی سونگی تو اس نے کہا، اسی جگہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ جنات خاموش ہو گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ امام بہقی نے اوفی کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین زمانہ فترت میں آسمانوں کی حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ جنات سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آسمان کی شدت سے حفاظت کی گئی اور شیاطین پر شہاب مارے جانے لگے۔ محمد بن عمر اسلمی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر نبوت کا تاج سجایا گیا تو آسمان پر خبریں سننے سے شیاطین کو روک دیا گیا۔ انہیں شہاب مارے گئے۔ انہوں نے اس کا تذکرہ ابلیس سے کہا، اس کا تذکرہ ابلیس سے کیا۔ اس نے کہا، سرزمین مقدس میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے، وہ اس طرف گئے، لیکن اس طرف کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ ابلیس اس واقعے کی تلاش میں مکہ مکرمہ گیا۔ اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محب گفتگو تھے۔ ابلیس اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ آیا۔ اس نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، ان کے ہمراہ حضرت جبرائیل امین بھی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا کسی کو ایک شہاب بھی نہیں مارا گیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر نبوت کا تاج سجایا گیا۔ پھر شہاب باری ہونے لگی۔ جب قریش نے یہ معاملہ دیکھا جسے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے جانور ذبح کرنے لگے۔
وہ اپنے غلام آزاد کرنے لگے، انہوں نے اسے فنا سمجھا۔ بنو ثقیف نے بھی اسی طرح کیا۔ عبد یعیل کے تک یہ بات پہنچی، اس نے کہا جلدی نہ کرو، ذرا دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں جو لوگوں کے ہاں معروف ہیں تو پھر یہ لوگوں کی بربادی کے لیے ہیں، اگر ایسے ستارے ٹوٹ رہے ہیں جو معروف نہیں تو یہ اس واقعے کی وجہ سے ہے جو رونما ہوا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو ایسے ستارے ٹوٹ رہے تھے جو معروف نہ تھے، انہوں نے اسے بتایا تو اس نے کہا یہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے ہے۔ اس واقعے کی کچھ مدت بعد ابو سفیان طائف آیا، اس نے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، وہ نبی مرسل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عبد الیال نے کہا یہ شہاب اسی لیے برسائے جا رہے تھے۔ ابن اسحاق اور ابن سعد نے یعقوب بن مغیرہ سے روایت کیا ہے کہ اس شہاب باری سے بنو ثقیف سب سے پہلے خوف زدہ ہوئے۔ وہ بنو علاج کے ایک شخص عمر بن امیہ کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کیا تو دیکھ نہیں رہا کیا رونما ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ذرا دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹ رہی ہیں جس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، جس سے موسم گرما اور سرما کی پہچان ہوتی ہے، تو پھر یہ دنیا کو لپیٹا جا رہا ہے، مخلوق کے اختتام کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ٹوٹنے والے ستارے کوئی اور ہیں تو پھر اس امر کے لیے ہیں جس کا ارادہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، عرب میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہوگا۔ عمر بن امیہ نے بھی اسی طرح بیان کیا تھا۔ ابن سعد اور ابو نعیم نے امام زاری سے روایت کیا ہے کہ وحی کو سن لیا جاتا تھا، جب اسلام آیا تو جنات کو سننے سے روک دیا گیا۔ بنو اسد کی ایک عورت تھی جس کے تابع ایک جن تھا، اس عورت کا نام سعیر تھا۔ جب اس نے جن دیکھا کہ وہ وحی تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ اس عورت کے سینے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ محمد بن عمر اسلمی اور ابو نعیم نے حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت لکھی ہے کہ زمانے فطرت میں شیاطین باتیں سن لیتے تھے، ان پر شہاب نہیں برسائے جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان پر شہاب مارے جانے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا شیاطین وحی کو سن لیتے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں روک دیا گیا۔ جنات نے ابلیس سے یہ شکوہ کیا، اس نے کہا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، وہ کوہ ابی قبیس کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تھے، انہوں نے اسے ٹانگ مار کر اردن میں پھینک دیا۔ سعد بن جبیر، امام بخاری، ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ کرتا تو ملائکہ
اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے اور اپنے پر مارتے، گویا چٹان پر زنجیری گری ہو۔ جب ان سے گھبراہٹ دور ہوتی تو وہ کہتے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے اس نے حق بات کی ہے، وہ بزرگ و برتر ہے۔ چوری چھپ کے سننے والے یہ بات سن لیتے، یہ چوری چھپ کے سننے والے ایک دوسرے کے اوپر یوں ہوتے۔ سفیان نے اپنی انگلیوں کو لائن کی شکل میں سیدھا کیا اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا اس طرح کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تھی۔ ایک سننے والا ایک بات سن لیتا، وہ اسے اپنے سے نیچے والے کو سناتا، اس سے نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو سناتا، حتیٰ کہ آخری دن اسے جادوگر یا کاہن کے کان میں ڈال دیتا۔ بعض اوقات اس سنانے والے کو سنانے سے قبل ہی شہاب اسے آ لیتا، بعض اوقات وہ سنا چکا ہوتا کہ شہاب اسے آ لیتا، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ بولتا، وہ کہتا کیا میں نے اس روز یوں نہ کہا تھا، وہ بات تصدیق کرتا جو آسمان سے سنی تھی۔